اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ نساء کے 5ویں رکوع کی 31ویں آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ مقام بھی قرآن حکیم کا بڑا عظیم مقام ہے، اور آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے مقامات کے بارے میں میں نے یہ بات عرض کی ہے آپ کے سامنے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی جامعیت، اس کی عظمت، یہ وہ شے ہے کہ جو یقیناً جس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، ہر مسلمان کے لیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ بنی نوع انسان کا ہر فرد خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، لیکن ساتھ ہی آپ نے جو نوید اور خوشخبری دی تھی وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انبیاء اور رسول یقیناً اس بات سے کہ وہ کوئی خطا کریں من جانب نفس، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا، اور وہاں ان کا ایک معاملہ جو غیرت ایمانی کی وجہ سے تھا، حمیت دین کی وجہ سے تھا، کہ کتنا عرصہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے، بلکہ مخالفت میں آخری حد تک پہنچ گئے، تو اس پر اسی شدت ایمان میں، غیرت اور حمیت دین میں قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ تو سوائے ان کی ایک مثال ایسی ہے کہ جنہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دن جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی رکھا ہے، پھر مچھلی نے اگلا بھی ہے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس بھیج دیے گئے۔ لہٰذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کر دیا گیا۔ یہ موضوع چونکہ پچھلی مرتبہ بھی جو ہماری لاسٹ نشست تھی اس میں بھی زیر بحث آیا تھا، جو باتیں اس وقت رہ گئی تھی تو میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ جہاں تک معاملہ ہے کبیرہ گناہوں کا، تو ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن حکیم میں کم سے کم 3 یا 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فائق ترین حق والدین کا رکھا، لہذا والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی عزت، ان کے اکرام، ان کے ادب اور احترام میں کوئی کمی کرنا، گستاخی کا مرتکب ہونا بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ اس کے علاوہ بے شمار گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہے، طعنہ دینا ہے، لعنت بھیجنا ہے، گالم گلوچ کرنا ہے، خیانت کرنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر صغیرہ گناہ کون سے رہ گئے؟ اس کی بڑی خوبصورت ایک تمثیل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک شکل جو بیان کی اپنے ایک قول مبارک میں،
جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے جو کچھ صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دھو دیتا ہے۔ جب چہرے پر پانی ڈالتا ہے، آنکھوں کو دھوتا ہے، تو آنکھوں کے ذریعے اگر کچھ صغیرہ گناہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو ایک نظر معاف ہے، باقی اس کے بعد گھور گھور کر اس کو دیکھنا اور اس سے کوئی لذت حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ اب حرام ہے تو یقیناً کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو لوگ بھی اس موضوع پر کام کرنے والے ہیں انہوں نے کبیرہ گناہوں کی 100 سے زیادہ فہرست ہے کہ جو انہوں نے مرتب کی ہے۔ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ ہیں وہ اکبر الکبائر ہیں، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، جس میں عقوق الوالدین بھی ہے، والدین کی نافرمانی کرنے بھی ہے، اور سب سے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر یہ کہ زنا کرنا، پھر کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، یہ تو اکبر الکبائر ہیں۔ باقی یہ کہ تمام وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں شدید وعید ہے یا عذاب کی جو ہے وہ نوید دی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں۔ تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کر دیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے۔ گویا کہ گناہ کی وجہ سے جو انسان جو ہے کوئی بدعمل کی وجہ سے گناہ اس کے جو موجب ہوا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ بہت ہی عزت و اکرام کی جگہ پر۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور دیکھو مت تمنا کیا کرو، مت آرزو کیا کرو اس شے کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب انسان کے اندر اگر کوئی منفی رد عمل پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ نے بدصورت بنایا، فلاں تو بہت خوبصورت ہے، میرا بڑا بھائی بہت خوبصورت ہے، میرے اندر جو ہے وہ ذہانت اور فطانت کم رکھی ہے، میرے چھوٹے بھائی میں ذہانت اور فطانت بہت زیادہ رکھ دی۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی شخص کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہوا یا کسی عورت کے دل میں کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا، مجھے مرد بنانا چاہیے تھا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا اختیار انسان کے ہاتھ میں قطعاً نہیں ہے، کہ اللہ کا اختیار، اللہ تعالیٰ نے کس کو کون کون سی کوالٹیز دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور ہمارے لیے تو عافیت اسی میں ہے جو فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں پہنچاتا، مکلف نہیں ٹھہراتا۔ تو ہمیں تو اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق اور مالک ہے اسے معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا صلاحیتیں دے کر ہمیں بھیجا۔ ایک ذہین انسان سے پرسش جو ہے اس سے پوچھ گچھ زیادہ ہو جائے گی، لیکن ایک کم فہم کے ساتھ، کوئی غبی کے ساتھ جو ہے پرسش کم ہوگی۔ ایک شخص نے دنیا بھر کے علوم حاصل کر لیے، اس دنیا میں بہترین ملازمت حاصل کرنے کے لیے انجینئرنگ کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹری کر لی، اور ایک شخص وہ ہے جو بیچارہ دیہاتی تھا، وہ پرائمری بھی پاس نہیں کر سکا۔ یہ شخص جو بہت پڑھا لکھا یہ اللہ کے ہاں جا کر زیادہ مکلف ہوگا کہ اس نے سب کچھ پڑھا، قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ تو پڑھ سکتا تھا نا، لیکن وہ مست رہا اپنی اسی دنیا داری کے اندر۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو دیہاتی ہے، جو بالکل ان پڑھ ہے، وہ اللہ کے ہاں جا کر ممکن ہے کہ معذرت پیش کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول بھی فرما لے، کیا پروردگار میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا، نہ میرے والدین کو کبھی خیال آیا کہ مجھے پڑھاتے، پڑھائی کا کوئی بندوبست کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے یا فوقیت دی ہے کسی اعتبار سے، رنگ روپ کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے، لڑکا یا لڑکی ہونے کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی اس کی تمنا نہ کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، جو فضیلت دی۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا منفی نتیجہ برآمد ہوگا، انسان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا، کڑھن پیدا ہوگی، اور وہ ہمیشہ شکوہ ہی کرتا رہے گا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو گیا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اب دیکھیں یہاں کسب قرآن حکیم جہاں بھی قرار دیتا ہے وہ دنیاوی کمائی کو نہیں دیتا، یہ انسان کی وہ کمائی یا وہ اعمال جو آخرت میں نتیجہ خیز ہوں گے، یا اچھے اجر کی صورت میں ہوں گے یا بری سزا کی صورت میں ہوں گے۔ یہ کسب کا لفظ بعض حضرات جو ہیں ہمارے ہاں جو خواتین کے بڑے حق میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پوری کی پوری جو ہے ایک تحریک چل رہی ہے کہ خواتین کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، انہیں بھی کمانا چاہیے۔ یہ گاڑی کے دو پہیے جو ہیں جب تک یہ دونوں جو ہے معاشی جد و جہد میں اکٹھے نہیں لگیں گے اس وقت تک کام آگے نہیں چلے گا۔ تو یہ کہتے ہیں دیکھیے جو قرآن حکیم میں یہاں دلیل موجود ہے کہ عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، کسب تو دنیاوی کمائی کو کہتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم میں کہیں بھی کسب جو ہے
وہ دنیاوی کمائی کے لیے نہیں آیا بلکہ اخروی کمائی کے لیے آیا ہے۔ سوائے ایک مقام ہے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267، انفقوا من طیبات ما کسبتم، صرف یہ ایک مقام ہے کہ جہاں کسب سے یہ مراد لی جا سکتی ہے جو انسان اس دنیا میں کماتا ہے، اس لیے کہ یہاں انفاق کا ذکر ہے، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی۔ اب یہاں کمائی دنیا کی کمائی ہے، ورنہ کسب کا لفظ ہمیشہ آتا ہے تو آخرت کی کمائی کے لیے آتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت اہم بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، کفالت اپنی بیوی بچوں کی مرد کے ذمے ہے، ان کا سکنا، ان کا کپڑا لتا، ان کی سامان خرد و نوش، اس کا اہتمام کرنا مرد کے ذمے ہے۔ لیکن یہ کہ یہ معاملہ کہ اگر دینی اعتبار سے بھی کوئی شخص یہ سمجھے یا کوئی خاتون یہ سمجھے کہ نہیں جی میں تو اصل میں میرے شوہر اگر دیندان ہے تو گویا کہ ان کی دینداری میں سے مجھے بھی حصہ مل جائے گا۔ اب سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے، صحابیات کا ایک گروپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آ کر اپنا ایک مسئلہ سامنے رکھا کہ حضور یہ مردوں کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، قتال بھی کرتے ہیں، دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، کھلے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ ہم عورتیں کیا ہیں، ہم گھروں میں پڑی رہتی ہیں، اپنے خاوندوں کے بچوں کو پالتی رہتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، روٹی پکا لی، سالن پکا لیا، شوہر کا انتظار کرتے رہے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو ہے کچھ اذکار بتائے کہ تم ایسے کیا کرو کہ دن کے اوقات میں یہ چیزیں پڑھ لیا کرو، تمہارا یہ عمل جو ہے مردوں کے اس عمل کے جو ہے مساوی ہو جائے گا جس میں وہ میدان جنگ میں جہاد اور قتال کرتے ہیں۔ اب جب کوئی شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اپنی بیوی کو کچھ پڑھتے ہوئے، اس نے پوچھا کیا پڑھ رہی ہو، تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا یہ پڑھو، تو شوہروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہ خواتین جو ہیں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ یہ واقعہ چونکہ بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بریک سے آنے کے بعد انشاءاللہ اس پر پھر مزید بیان ہوگا، تھوڑا سا وقفہ لے لیں، ابھی دوبارہ حاضر ہو گئے آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث ہر جمعہ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو الگ کر کے کانا پھوسی نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز اسے دکھی بنا دے گی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب السلام باب نمبر 914 حدیث نمبر 5422۔ اگر دل میں ہے اللہ کا خوف، رسول کی محبت، اگر سجدوں میں ہے تڑپ، تو کھلیں گے رحمتوں کے خزینے،
शर्त है तौहीद पर मुकम्मल यकीन। लाजमी है अल्लाह की रजा, क्योंकि जिंदगी अता की है उसी ने कामयाबी के जीने। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी वक्फे पे जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या मैं आप हज़रात के गोशगुजार कर रहा था, जो आपको सीरत की किताबों में मिल जाएगा, ख़ास तौर पर जहाँ सहाबियात का ज़िक्र आता है उन किताबों के अंदर, तज़किरा सहाबियात। तो वो ख़वातीन के जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत फरमाई थी कि तुम घर में ये अज़कार कर लिया करो तो तुम्हारा ये अमल तुम्हारे शौहरों के जिहाद और क़िताल के मसावी हो जाएगा। अब जब शौहरों ने आकर औरतों को देखा, अपनी बीवियों को, कि वो कुछ पढ़ रही हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा क्या पढ़ रही है। उन्होंने बता दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये पढ़ा करो। तो अब देखिए उन शौहरों ने भी ये काम भी शुरू कर दिया। गोया कि जब घर में होते थे तो ज़िक्र अज़कार भी करते थे, और वही अज़कार जो अल्लाह के रसूल ने ख़वातीन को बताए थे, शौहर जो है उस पर भी अमल करने लगे। अब ये ख़वातीन फिर दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। हुजूर ये देखिए ये क्या मामला हो गया, हमने आपसे ये शिकवा किया था कि हम घर में रहती हैं, न जिहाद और क़िताल कर सकती हैं, न दीन के लिए मेहनत तबलीग कर सकती हैं, न दावत देती हैं, घरों में होती हैं, घर के निज़ाम को संभालती हैं और अपने शौहरों के बच्चों को पालती हैं, उनकी तरबियत करती हैं। आपने हमें ये बताया, तो अब ये काम तो हमारे शौहरों ने भी शुरू कर दिया। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया वला ततमन्नू मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअदकुम मिन बअज़। अल्लाह ताला ने अब एक फ़जीलत दी है, एक शख्स को मर्द बना दिया, तो उसके लिए मौका है जिहाद और क़िताल का। वो दावत और तबलीग के लिए जो है बैरूनी सफ़र करेगा, ख़ातून को इजाज़त नहीं। यहाँ ख़ास तौर पर लम्हा फ़िक्रिया उन ख़वातीन के लिए है कि जो इस दावत और तबलीग के काम में जो है गोया कि अपने घरों को छोड़ कर निकल जाती हैं, और जिसकी वजह से बहरहाल उसका कुछ न कुछ इफ़ेक्ट लाज़िमन होता है। उनकी औलाद की तरबियत में कोई कमी रह जाती है, औलाद को जो है आयाओं के सुपुर्द करके जाती है। जबकि औरत के ज़िम्मे क्या काम है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में टिकी रहो। और हुज़ूर ने उस मौके पर यह भी इरशाद फरमाया था कि तुम्हारा घरों में रहना, अपने शौहर के बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, शौहर के लिए एक पुरसुकून माहौल फराहम करना कि थका हारा शौहर जब वापस घर आए तो उसे आकर जो है एक इंबिसात और गोया कि बहुत ही खुशी की थी उसकी कैफियत हो, ये सुकून फराहम करना, तुम्हारा ये अमल जो है अल्लाह की निगाह में मर्दों की दावत व तबलीग और जिहाद व क़िताल के मसावी है। अब इस सब के बावजूद अगर कोई औरत जो है वो ये दिन में तमन्ना करती रहे कि मुझे मर्द क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए वो मौका क्यों नहीं है, तो जाहिर है कि ये फिर उस खातून का अपना ख्याल है। वसअलुल्लाह मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला से अल्लाह का फ़ज़ल तलाश किया करो। इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, यकीन अल्लाह ताला हर शय का इल्म रखते हैं। वलिकुल्लिन जालना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, और हर माल के लिए हमने वालिदैन और रिश्तेदार जो भी छोड़ते हैं, जो भी तरका और वरासत छोड़ते हैं, उनके हमने वारिस बना दिए हैं। वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, और वो लोग कि जिनके साथ ए मुसलमानों तुम्हारा कोई अहद मुआहिदा हो चुका, कोई मिसाक हो चुका है, फ़ातुहुम नसीबहुम, तो उनको उनका हिस्सा दे दो। यहाँ देखिए इस आयत मुबारका में इशारा है असल में मुआख़ात। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमा के जैसे ही मदीना तशरीफ़ लाए तो तीन काम आपने किए थे। एक तो यहूदियों के जो तीन कबाइल थे उनको मुआहिदे में जकड़ लिया। ये गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिश और आपकी मामला फहमी और आपकी पेशबंदी का क्लाइमेक्स है। यहूदियों के साथ मुआहिदा कर लिया कि अगर कहीं मदीना पर हमला हुआ तो तुम हमारा साथ दोगे। खतरा तो था ना, मक्का छोड़कर यहाँ आए तो मक्के वाले आएंगे मदीना पर हमला करने के लिए, लिहाजा पेशबंदी के तौर पर पहले ही यहूदियों को मुआहिदे में जकड़ लिया। औस और खजरज ये दो कबाइल हैं, बाकी वो तीन कबीले जो थे वो यहूदियों के थे। औस और खजरज में जो लोग मुसलमान हो चुके थे, अब ये गोया कि अंसारी मुसलमान है, उधर से मुहाजिर आए थे जो लूटे पुटे अपने सब कुछ छोड़कर, लिहाजा एक मुहाजिर और एक अंसारी को बाकायदा कह के आज से फ़लाँ मुहाजिर फ़लाँ अंसारी का भाई करार दे दिया, मुआख़ात। और तीसरा काम यह किया कि मुसलमानों के लिए एक मरकज़ जो है वो मस्जिद की तामीर, मस्जिद क़ुबा की तामीर शुरू हो गई। तो ये मुआख़ात जो हुई थी तो उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि आज के बाद से एक मुहाजिर और एक अंसारी भाई भाई हैं, तो ईसार और क़ुर्बानी के वो मज़ाहिर सामने आए कि जो आज तक चश्मे फलक ने कभी नहीं देखे थे। एक अंसार मदीना जो था, जो मदीना के रहने वाला अंसारी मुसलमान था, अपने मुहाजिर भाई को घर ले गया, घर में जो कुछ था उसे बराबर बराबर दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मेरे मुहाजिर भाई का जिसे अल्लाह के रसूल ने मेरा भाई करार दिया, दूसरा हिस्सा मेरा है, मेरा ज़ाती है, मेरे जो भी घर में है डिपेंडेंट, वालिदैन हो सकते हैं, बीवी बच्चे हो सकते हैं।
گھروں کے درمیان میں دیوار تعمیر کر دی گئی، یہ نصف جو ہے میرے مہاجر بھائی کا، یہ نصف میرا ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ تھی کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو اس نے دونوں بیویوں کو اپنے اس مہاجر بھائی کے سامنے رکھ دیا کہ ان میں سے جس کو تم چاہتے ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ وہ یہ بھی نہیں گوارا کرتے تھے کہ میں جو ہے وہ ایک شوہر کہلاؤں اور میرا جو مہاجر بھائی ہے اس کا ابھی نکاح بھی نہ ہوا ہوں۔ اب یہاں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی پیدا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وراثت کے اندر بھی مہاجروں کا حصہ رکھ دیا گیا، نہیں، وراثت کا تعلق جو ہے وہ تو صرف ان کے وہی، جیسا کہ یہاں فرمایا کہ مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قرابت دار جو چھوڑیں گے وہ اب جو مال ہوگا وہ ترکے کا مال ہوگا، وراثت کا مال ہوگا۔ مہاجرین اس وراثت میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر مواخات قائم فرما دی ہے، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنا دیا تو گویا کہ وراثت تقسیم ہوگی، اس انصاری مسلمان کا اگر فرض کیجئے کہ انتقال ہو گیا یا اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وراثت اور ترکے میں یہ مہاجر بھائی بھی شامل کر دیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ فآتوہم نصیبہم، لہذا انہیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے جب بھی وراثت کا معاملہ ہو تو ان کا بھی خیال رکھا کرو، ان کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ گویا کہ 1/3 تک کی اگر وصیت کی اجازت ہے تو 1/3 تک کا معاملہ جو ہے کوئی انصاری مسلمان وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مہاجر بھائی کا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقین اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، دیکھیے اب آگئی وہ آیت جو بہت ہی، جو ہمارے ہاں خواتین کے اندر جو جذبات مشتعل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مردوں کو ہمارا حاکم قرار دے دیا، حکومت کا اختیار ان کے پاس ہے، فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے، تو آج کی عورت آسانی سے ہضم نہیں کرتی۔ لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ کو آپ کھرچ تو نہیں سکتے۔ قوام کسے کہتے ہیں؟ حاکم، اس گھرانے کو، گھر کے 4 دیواری کے اندر ایک حکومت کو قائم کرنے والا، جس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا۔ فیصلے کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے مشورہ بھی کرے، اور اگر فرض کیجئے بیوی کی رائے دوسری ہے تو اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے، کنونس ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اور ایک فرما بردار بیوی کو چاہیے کہ اس کی اپنی جو بھی عقل ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جذباتی کو، عورت کے اندر جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے، لہذا وہ شوہر کی بات کو تسلیم کر لے، اسی کی وجہ سے امن امان ہوگا، گھر کے جو ہے جو 2 پہیے جو گاڑی کے ہیں وہ چلیں گے، گھر کا معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ کہ کہیں عورت کے اندر یا بیوی کے اندر نشوز پیدا ہو گیا اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئی کہ میرا شوہر میرے اوپر حاکم کیسے بن گیا، اسے کوئی حق نہیں ہے مجھ پر حکومت کرنے کا۔ اب یہ وہ شے ہے جو قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو تفضیل یہ کی ہے کہ مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر بحیثیت شوہر اور بیوی۔ ویسے مرد اور عورت برابر ہے، قرآن کہتا ہے بعضکم من بعض، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ خواہ وہ ذکر ہو، خواہ انثیٰ ہو، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، بعضکم من بعض۔ اگر کسی خاتون نے ہجرت کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو آدھا اجر ملے گا اور مرد نے ہجرت کر دی تو پورا اجر مل جائے گا، نہیں، اگر کسی خاتون نے بھی خیر کمایا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا اللہ کیا جتنا کسی مرد کا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو الگ رکھیں۔ جب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ایک مرد اور خاتون جو ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہے تو یہاں معاملہ جو ہے گھر کے ادارے کا ہے اور اس کے اوپر ایک سپریم اتھارٹی ہونی چاہیے۔ سپریم اتھارٹی تو اللہ کی ہے، لیکن شوہر بھی جو حکم دے گا، جو فیصلہ کرے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع رہ کے حکم کرے گا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ایک فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ مرد جو ہے وہ مہر کی رقم ادا کرتا ہے عورت سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اس کو اپنی بیوی اور منکوحہ بنانے کے لیے۔ اور مہر کے بارے میں کس قدر تاکید تھی کہ جو ہم نے پڑھ لیے پہلے، جہاں بھی نکاح اور طلاق کے معاملات تھے وہاں بہت تاکید آئی مہر کے بارے میں، خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اور کوئی پریشرائز کر کے اپنی بیویوں سے اپنے مہر جو ہے معاف کروا دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس انفاق کے، وہ خرچ کیا جو انہوں نے مہر کی رقم اپنے مالوں میں سے۔ فَالصَّالِحَاتُ، اب دیکھیے تو نیک بیویاں کون سی ہیں، کیا اوصاف ہونے چاہیے نیک بیوی میں؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں وہ ہوں گی جو اپنے شوہروں کا حکم بجا لانے والیاں، قانتات، فرما برداری اختیار کرنے والیاں۔ ٹھیک ہے، یقیناً سب سے اوپر فرما برداری تو اللہ کی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر شوہر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ کی معصیت در آ رہی ہے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ انکار کرے، یہ گناہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے نیچے نیچے جہاں دین کے اندر کوئی قدغن اور رکاوٹ نہیں ہے، ہر بیوی کو جو ہے اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے۔ فالصالحات قانتات، فرما بردار اپنے شوہروں کی، حافظات للغیب،
شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو اور اس کا مال دولت اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور خاص طور پر شوہر کے رازوں کو جو خاتون افشا کرتی ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، اس لیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ایک جنسی تعلق ہوتا ہے وہ بھی راز کی بات ہوتی ہے، ان چیزوں کو بھی جو ہے کہیں آگے بیان کرنا، کسی دوسرے کے جو ہے علم میں لے کر آنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اور خاص طور پر شوہر کی موجودگی میں یا اس کے جو راز ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی عدم موجودگی میں ان سے جو ہے اس معاملے میں اس خاتون سے کوئی خیانت ہو جائے۔ تمام چیزیں امانت ہوتی ہیں۔ یہ آج چونکہ طویل ہے، آج کی نشست ہم اسی پر ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کی جو ہدایات ہیں اسی کی روشنی میں ہم جو ہے اپنے لیے راہ عمل طے کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ